یہ جو آپ مصحف دیکھ رہے ہیں نا مصحف، میں آپ ایک تاریخی مسئلہ بھی سمجھانے لگا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے بعد اور آپ کے دور میں ہی اور صحابہ کرام کے دور میں ہر ایک مصحف ہوتا تھا۔ مصحف عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مصحف، مصحف ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب کا مصحف، مصحف مولا علی پاک کا مصحف، مصحف حضرت جابر ابن عبد، کئی صحابہ کے نام سے مصحف معروف ہے۔ ہمارے ہاں تاریخی طور پہ اس مسئلے کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے شبہات نے جنم لے لیا۔ پہلا شبہ، یہ اتنے مصحف تھے تو یہ کہاں پہ گئے؟ ہمارے یہاں ہمارے دور میں اس مصحف کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک۔ جب ہم لفظ بولتے ہیں نا مصحف تو معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک۔ لیکن صحابہ کرام کے دور میں جب کہا جاتا تھا نا فلاں کا مصحف، فلاں کا مصحف، معنی ہوتا تھا تفسیر قرآن۔ یہ مسئلہ تاریخی طور پہ یاد رکھنا، تفسیر قرآن۔ مثلا مصحف ابی ابن کعب، مطلب کیا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب کے پاس پورا قرآن ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنی تفاسیر کے اندر، وہ انہوں نے اپنے مصحف کے اوپر نوٹ کر لی۔ ایک تو یہ معنی یاد رکھنا کہ مصحف جب کہا جاتا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ تفسیر، تفسیر جابر بن عبداللہ، تفسیر عبداللہ ابن مسعود، تفسیر فلاں، ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، آپ جب تفسیر اٹھائیں گے نا یہاں پہ، وہاں پہ نیچے لکھا ہوگا تفسیر، لیکن تاریخی طور پہ یہ یاد رکھے مسئلہ، صحابہ کرام جب تفسیر لکھتے تھے نا یا کسی بھی سورت کی، اس تفسیر کو بھی سورت کا نام دیتے تھے۔ کبھی سنا آپ نے؟ جب تفسیر کو سورت کا نام دیتے تھے تو جتنے لوگ کم علم تھے یا ملحد ذہن کے لوگ تھے یا مستشرق تھے، مستشرق کہتے ہیں اس شخص کو جو غیر مسلم ہو اور اس نے اسلام کی اسٹڈی کی، چاہے وہ مثبت طور پہ کلام کرے چاہے وہ اعتراضی طور پہ کلام کرے، اس کو کہتے ہیں مستشرق، یعنی غیر مسلم شخص اسلام کے بارے میں رائے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کہا دیکھو جی یہ مصحف تھے، ان کے اندر یہ صورت بھی موجود تھی، یہ صورت بھی موجود تھی، یہ صورت بھی موجود تھی، آج تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا آج کے دور میں اور اس دور میں، اس دور کی ٹرمز اور اصطلاحات اور آج کے دور کی ٹرمز اور اصطلاحات میں بڑا فرق ہے۔ کیا ہر نالج میں جو کیمسٹری کی، بایو کی، فزکس کی، انجینئر بیٹھے یہاں پہ، انجینئرنگ کی جو ٹرمز آج سے 10 سال پہلے موجود تھی، آج ان کے اندر اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اضافہ ہوا۔ ان ٹرمز کے اندر کوئی رد و بدل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا۔ لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس ٹائم جو تفسیر کی جاتی تھی نا اس کو سورت کا نام لے لیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں جو تفسیر کی جاتی ہے اس کو سورت کا نام نہیں دیا جاتا۔ سوال یہ ہے ایسا ہوا کہ بعض اوقات جس دور میں جتنا نالج زیادہ ہوتا ہے نا اس دور میں الفاظ کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ صحابہ کرام کے دور میں قرآن پاک کا جتنا نالج تھا وہ آج کے دور میں ہے نہیں ہے، اتنا نہیں ہو سکتا۔ تو اس دور میں جتنا نالج تھا اس علم کی بنیاد پہ ان کو الگ الگ الفاظ کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب لکھ دیا تفسیر کو سورت کے نام سے تو پڑھنے والوں نے خود ہی پہچان لیا کہ یہ تفسیر ہے اور یہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ آج کے دور میں جب قرآن پاک کا علم لوگوں سے کم ہوا، معاشرے کے اندر کم ہوا، لوگوں نے قرآن سیکھنا کم کر دیا، تو ہمیں ایسے الفاظ کی ضرورت پڑی کہ جن الفاظ کی وجہ سے معاشرے میں شبہ پیدا نہ ہو۔ اب آ جائیں، کئی مصحف ایسے تھے، گنتے جائیے گا۔ مصحف حضرت عبداللہ ابن مسعود، صحیح روایات، صحیح۔ مصحف حضرت جابر ابن عبداللہ، مصحف ابی ابن کعب، مصحف مولا علی اور دیگر مصاحف میں 2 صورتیں موجود تھیں، 2 صورتیں موجود تھیں۔ اور صورتیں میں نے آپ کو سمجھا دیا، صورتوں کا معنی تفسیر، صورتوں کا معنی تفسیر۔ ان 2 صورتوں کا نام کیا تھا؟ ایک صورت کا نام تھا سورہ خلا اور ایک صورت کا نام تھا سورہ حفظ، حافظات۔ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ سورہ خلا، سورہ حفظ۔ خلا کا لفظ کس میں آیا؟ دعائے قنوت میں۔ حفظ کا لفظ کس میں آیا؟ دعائے قنوت۔ یہ دعائے قنوت ان مصائب کے اندر ان 2 صورتوں کے نام سے موجود تھی۔ یہ پوری دعائے قنوت ان 2 مصائب اس کے 2 حصے کی ہوئی۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع، اس سے سورہ خلا موجود تھی۔ اس کو سورہ خلا کا نام ہے تفسیر خلا۔ خلا کیا ہوتی ہے؟ الگ ہو جائے، اس سے الگ ہو جائے، نافرمانوں سے الگ ہو۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَخْلُعُ، اس حصے کو خلا کہا جاتا تھا۔
اگلے حصے کو کیا کہا جاتا تھا؟ حفظ. حفظ کا معنی ہوتا ہے کسی شے کے ساتھ خود کو جوڑ لینا. اب ہم کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ دیکھیے گا، اللہم ایاک نعبد، عبادت کے ساتھ جوڑ، والاک نصلی، نماز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ونسعى، اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، یعنی کوشش کریں اپنا تعلق، ونحفظ حفاظات، یہ لفظ لے کے اس کا نام رکھ دیا گیا دوسرا حصہ دعائے قنوت کا. ونرجو رحمتک، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے ساتھ، ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، ہم اپنے آپ کو ان کافروں کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے. کن کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں؟ ان کے ساتھ جن کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے، اللہ کا اکرام نازل ہوتا ہے. سارے مصاحف میں جب یہ دعائے قنوت موجود تھی، اب مجھے بتائیں یہ دعائے قنوت زیادہ لوگوں سے مروی ہے یا اللہم اہدنی فیمن ہدیت زیادہ لوگوں سے مروی ہے؟ بتائیں زیادہ کون سی مروی ہے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں. لیکن ہم نے کہا ہم اس دعائے قنوت کا بھی انکار نہیں کر رہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت یہ بھی مروی ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک یہ بھی مروی ہے. جب ہم انصاف کی سیٹ پہ بیٹھ کے، مسند انصاف پہ بیٹھ کے، انہی مسند پہ ہم اس بات کے اقرار کرنے میں کسی قسم کا کوئی تعامل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو تعامل کر کے حنفیوں کی دعائے قنوت قبول کرنے میں صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں 90 سے زائد لوگ حنفی ہیں، ہم کے لیے دعائے قنوت تو ہے، ہم تو اتنے سالوں سے دعائے قنوت ہی غلط پڑھتے رہے. لیبرشپ پڑھ جائے گی. آپ نے لیبرشپ پڑھانی ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے؟ کہیں بھی مثال کے طور پہ یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، جہاں بھی دعائیں مروی ہیں وہاں پہ آقا کریم علیہ السلام سے ایک دعا مروی نہیں، کئی دعائیں مروی ہوتی. بعض اوقات آپ نے یہ پڑھی، بعض اوقات آپ نے یہ پڑھی، بعض اوقات اسی طرح. درود شریف کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ ہم کیا پڑھیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاں بھی دعا کا مقام ہو نا فدعو ما شئت، جو پڑھنا چاہو اسی سے دعا مانگا کر. لیکن آپ کے ہاں جو روٹین تھی نا 4 چیزوں کی پناہ مانگنا. کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں کی. کہاں پہ؟ درود شریف کے بعد. نمبر 1 اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، حیات اور موت کے فتنے سے. کتنی چیزیں ہوگی؟ 3. چوتھی چیز ومن فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضرور 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو اس مقام پہ. کیوں؟ یہ وہ مقام ہے درود شریف کے بعد اسلام بھیجنے سے پہلے جو دعا مانگیں گے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اب اگلا سوال آپ نے، جو دعا مانگے مطلب ہم اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہ. یہ نماز کی جگہ ہے، نماز کا مقام ہے، نماز کے اندر ہے. ہر وہ دعا مانگیں گے جو قرآن میں ہے یا حدیث میں. کیوں؟ قرآن اور حدیث کے الفاظ ایسے ہیں جن کی عبادت کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی ہم ان کو بطور عبادت ہم پڑھتے ہیں، بطور ثواب ہم پڑھتے ہیں. اب یہ ثبوت ہو گئے یا نہیں؟ اب آپ کیوں لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں بیٹھے؟ کتنا فساد لوگوں کے اندر، نمازوں کے اندر خشوع میں کمی لائیں. کئی لوگ نے مجھے سوال کر چکے یہ دعائے قنوت ہماری ہے بھی یا نہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا